نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، 3 منٹ کے مدرسے کی ایک اور ویڈیو کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج 3 منٹ کے مدرسے میں درس قرآن شامل ہے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 25۔ یہ سورۃ البقرہ کا تیسرا رکوع ہے، اور تیسرا رکوع جو ہے اس کی خاصیت یہ ہے کہ اس کے اندر جو قرآن مجید کے جو بنیادی 3 عقائد ہیں، عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت اور عقیدہ آخرت، تینوں کا اثبات اور تینوں کے اوپر زور دیا گیا ہے۔ یہ تیسرے رکوع کی 4 آیات کا اب تک ہم آپ کے سامنے اس کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھ چکے ہیں۔ آج کے درس میں آیت نمبر 25 شامل۔ آیت نمبر 25 کے اندر اللہ جل شانہ عمن والہ نے جو اہل ایمان ہیں اور وہ لوگ جو کہ ایمان کے بعد اعمال صالحہ پر بھی قائم ہیں، ان کے لیے اللہ رب العزت نے جو انعامات رکھے ہیں ان کا تذکرہ کیا ہے۔ یاد رہے کہ اس سے قبل آیت نمبر 24 کے اندر جو کفار ہیں، منکرین ہیں، مشرکین ہیں، جو قرآن مجید کے نہ صرف انکار کرتے ہیں بلکہ آقا کریم سید المرسلین حضور پاک علیہ السلام کی رسالت کے بھی منکر تھے، ان کو نہ صرف چیلنج کیا گیا بلکہ ان کو زبردست تھریٹ دیا گیا اور ان کو یہ سنایا گیا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة، اگر تم حق بات کو تسلیم نہیں کرو گے تو پھر اس آگ کے لیے تیار رہو کہ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہو۔ اور یہ جو آیا ہے آیت نمبر 25، اس کے اندر اہل ایمان کا اور ان کو ملنے والی نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے۔ دونوں کے اندر جو ربط ہے وہ یہ ہے، مفسرین اکرام رحمہ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کو 7 مسانی کہا گیا۔ المسانی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کا تکرار ہوتا ہے، قرآن مجید میں مضامین کا تکرار ہے۔ اسی طرح سے مسانی کا ایک مطلب ہوتا ہے 2 چیزوں کا باہمی تقابل کے طور پر پیش کرنا، اور یہ قرآن مجید کی خوبصورتی بھی ہے، قرآن مجید کا اعجاز بھی ہے کہ اس میں مختلف جو مقدمات ہیں، جو مختلف موضوعات ہیں، ان کو باہم ایک دوسرے کے مقابل لا کر کے سامنے پیش کیا گیا ہے، جس کی حکمت یہ ہوتی ہے کسی چیز کی اہمیت کو واضح طور پر سامنے لانا اور اس کو سمجھنے میں مدد دینا۔ مثلا قرآن مجید میں جہاں پر حیات کا تذکرہ ہے وہاں پر موت کا بھی تذکرہ ہے۔ سورۃ الملک ہے الذی خلق الموت والحیات۔ قرآن مجید کے اندر اسلوب یہ ہے کہ جہاں پر اہل جنت کا تذکرہ ہوتا ہے وہاں پر اہل جہنم کا تذکرہ ہوتا ہے، جہاں پر جنت کی نعمتوں کا تذکرہ ہوتا ہے وہاں پر جہنم کی تکالیف کا تذکرہ بھی ہوتا ہے، جہاں پر اہل ایمان کا تذکرہ ہوتا ہے وہاں پر کفار کا تذکرہ بھی ہوتا ہے۔ تو یہاں پر چونکہ پہلی آیا میں آیت نمبر 24 کے اندر کفار کا تذکرہ ہوا، اب یہاں پر آیت نمبر 25 کے اندر جو ہے وہ اہل ایمان کا تذکرہ ہے، ان کو خوشخبری سنائی گئی ہے۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا، آپ خوشخبری سنائیں ان لوگوں کو آمنوا جو ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور وہ لوگ جنہوں نے نیک اعمال کیے۔ گویا کہ ایمان کے ساتھ عمل صالح کو جمع کرنا ضروری ہے، خالی ایمان لانا کافی نہیں ہے۔ ایمان اور عمل صالح دونوں چیزیں اکٹھی ہوگی۔ فرمایا ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار، ان کے لیے 3 طرح کی نعمتیں ہیں۔ پہلی نعمت یہ ہے کہ ان کو ایسے باغات میں داخل کیا جائے گا تجری من تحتها الانہار کہ جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ مفسرین کرام رحمہ اللہ نے اس کے 2 مطالب واضح فرمائے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اس کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی، جیسے کہ دنیا کے اندر نہروں کو کھود کر کے بنایا جاتا ہے، ایک نہری نظام ہوتا ہے۔ دوسرا ہے کہ ان کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی، جیسے اونچے اور بلند حویلیاں ہوں گی، رہنے کی جگہ ہوگی، اور پھر اس کے سامنے پانی کا گزر ہوگا تو وہ کیسا خوبصورت منظر ہوگا۔ دوسری نعمت اس کے بعد یہ فرمائی گئی کلما رزقوا منها من ثمرۃ رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل واتوا به متشابها، کہ جب ان کو رزق دیا جائے گا تو ویسے شاندار ہوگا، اس کے اندر ایسے پھل اور میوہ جات موجود ہوں گے کہ وہ کہیں گے واتوا به متشابها، کہ ان سے پہلے بھی ان کو اس طرح کے میوہ جات تو پیش کیے جا چکے ہیں، اس طرح کے پھل پیش کیے جا چکے ہیں، تو اس سے پہلے ان کو یہ کب پھل پیش کیے گئے، یہ سوال ہے۔ مفسرین کرام رحمہ اللہ نے اس کے 2 تفاسیر فرمائی ہیں۔ ایک اس کی تفسیر یہ ہے کہ دنیا کے اندر ان کو جیسے پھل پیش کیے جاتے تھے تو ویسے ہی ان کو اب جنت کے اندر پھل پیش کیے جائیں گے، تو بظاہر دیکھ کر کے وہ یہ کہیں گے کہ یہ تو ویسے ہی ہے، لیکن ان کو جواب دیا جائے گا کہ یہ بظاہر دیکھنے میں ویسے ہیں لیکن ان کا ذائقہ اور لذت اس سے کہیں الگ ہے اور کہیں شاندار ہے۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ جنت میں ہر آنے والے دن میں ان کو ایسے لذت سے بھرپور پھل پیش ہوں گے، وہ کہیں گے اس سے پہلے تو ہمیں پہلے بھی مل چکے ہیں،
تو جنت کے اندر جو گزشتہ کل ہوگا وہ یہ کہیں گے کل بھی ہم نے یہ والے کھائے تھے، تو ان کو بتایا جائے گا کہ نہیں، اس کا ذائقہ کل والوں سے بھی مختلف ہے۔ یہ دو نعمتیں ہوں گی۔ تیسری نعمت وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، کہ ان کے لیے پاکیزہ بیویاں ہوں گی۔ ازواج زوج کی جمع ہے، زوج جو ہے وہ میل سپاؤس کو کہتے ہیں، اور زوجہ فیمیل سپاؤس کو کہتے ہیں۔ تو ازواج مطہر، مطہرہ تطہیر سے ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے پاکیزہ، پاک کر دی گئی۔ طہرہ کے اندر جو شد ہے، عربی کے اندر جب کسی حرف پہ شد آتا ہے تو وہ اس میننگ میں سٹریس پیدا کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ مراد یہ کہ اللہ رب العزت ان کو خود پاک کرے۔ دنیا کے اندر جو عورت کے ساتھ جو تکالیف اور مسائل ہوتے ہیں، جس میں حیض کی ناپاکی ہے، گندگی ہے، غلاظت ہے، اور اس طرح سے تھوک ہے، جن چیزوں سے بھی انسان کو نفرت ہوتی ہے، اللہ رب العزت ان سب چیزوں سے عورت کو پاک کریں گے۔ ایسی پاکیزہ بیوی ہوں گی ان کی۔ اور فرمایا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، ایسی نعمتوں میں، ایسے باغات میں، ایسی جنتوں میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ جو وہاں پر گیا وہ اس کے اندر ہمیشہ رہے گا۔ اللہ رب العزت سمجھ نصیب فرمائے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔